لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے حبیب کی امت کو دو چیزیں دیں، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسری سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. یہ پوری سورت جو ہے یہ دو چیزیں دے کر اللہ کا ارادہ عذاب نہ دینے کا ہے. اسی لیے جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید میں ہی آتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور انسان تو بہرحال ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور ان سے بڑھ کر پھر ہمارا نفس جس نے شیطان کو بہکایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے چونکہ بھوکے پیاسے ہم رہتے ہیں تو پھر ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ اب ہمارے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اب وہ بھی ہمیں بہکا نہیں سکتا الا ماشاء اللہ. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا کر رکھیں. اب دیکھیں روزہ ہم رکھتے ہیں صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. کھانا ہمارے لیے حلال تھا، پینا بھی ہمارے لیے حلال تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، اور ماشاءاللہ خوب ہم کھاتے پیتے تھے. لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے ان حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا.
اب روزے کی حالت میں بے شک ہم اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، لیکن ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، کہ حالانکہ ہمیں اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو حلال چیزیں جن سے اللہ نے روک دیا ان سے ہم روک گئے، تو اب جو چیزیں حرام تھیں اور پورا سال حرام گناہ، تو میرے عزیزو ان سے ہم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہیں، محفوظ رکھنا چاہیں تو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ روزہ جو ہے یہ ایسی عجیب اللہ کی عبادت ہے کہ اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ خود اللہ نے فرمایا انا اجزی بہی، کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس عبادت کے درمیان اور کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، حالانکہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ فرشتوں کے ذمے ہیں کہ یہ عبادات لکھو، ان کا ثواب، وہ بھی فرشتوں کو بتا دیا کہ اتنا اتنا ثواب آپ نے لکھنا ہے، فرشتے وہ پابند ہیں۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ خود اللہ جل شانہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ چونکہ میرے لیے ہے اس لیے اس کا بدلہ بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ میں خود اس کا بدلہ، خود اللہ جل شانہ کی ذات ہمیں مل جاتی ہے۔ جب اللہ کی ذات ہمیں مل گئی روزہ رکھنے کی وجہ سے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنت تو پیچھے رہے گی، باقی ساری نعمتیں وہ تو ساری اللہ کی مملوک ہے، ساری مخلوق ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ جب خود مالک ہمیں مل گیا تو پھر باقی چیزیں تو وہ تو خود بخود مل جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور پھر اس میں روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا بھی کرتے رہیں اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی، کہ یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور ہمیں رمضان کے لیے سلامتی والا بنا۔ اللہ تعالی ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے کہ ہم روزے نہ رکھ سکیں، یا ہم تشویش کا شکار ہو جائے، تشویش قلبی، ہمارا دل وہ ہر وقت پریشان رہتا ہو تو پھر عبادات میں مزہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے ہمیشہ دل کو مطمئن رکھا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی دینا چاہے تو اس سے کہہ دینا بھائی رمضان کے بعد سے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کا یہ پورا مہینہ بغیر تشویش کے گزر گیا اس کا پھر پورا سال بغیر تشویش کے گزرے گا، اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور حقیقت میں یہ اللہ سے محبت کا مہینہ ہے، اللہ کو لینے کا مہینہ ہے، اللہ سے دوستی کا مہینہ ہے۔ خود اللہ کی ذات ہمیں مل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزہ ایک تو شرط ایمان ہو، ایمان اسلام یہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، کافر پر روزہ نہیں ہے چونکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ تو ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو ابھی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہم روزے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حقوق العباد جو ہوتے ہیں وہ ادائیگی کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، یا پھر ان سے معافی مانگی جائے جن بندوں کے ہم نے حقوق دینے ہیں وہ توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں، بے شک زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اس میں بھی اگرچہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ہم ان حقوق کو ادا نہ کریں یا جا کر ان سے معافی نہ مانگ لی جائے اور وہ ہمیں معاف نہ کر دیں۔
تو بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، اور جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانوں سے لے کر بلکہ عرش سے لے کر زمین تک جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی جتنی بھی جو تسبیحات ہیں فرشتوں کی، ہر ایک کی اپنی اپنی تسبیحات ہیں، اللہ نے ان کے ذمے لگا رکھی ہیں۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، کوئی اور کاموں میں مشغول ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان کی اب ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ میرے روزے داروں کے لیے اب آپ نے بخشش کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ روزے داروں کو معاف کرنا۔ اب ان کی گویا کہ صرف یہ ایک تسبیح اس مبارک مہینے میں کیا، یا اللہ روزے داروں کو معاف کرنا، صبح سے لے کر شام تک یا اللہ روزے داروں کو معاف کرنا، یا اللہ روزے داروں کو معاف کرنا، روزے داروں کی بخشش فرما۔ کتنی زیادہ یہ فضیلت ہے۔ اگر ہم دعا نہ بھی کریں لیکن دعائیں کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں دعا فرمایا کرتے تھے اور مجاہدے کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام آپ کا جو تھا اس مہینے میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے کام بہت حد سے زیادہ کیا کرتے تھے اور صدقہ خیرات بہت زیادہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی بھی آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اس لیے لوگوں کا کام کرنا یہ بھی بہت فضیلت کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے۔ لوگوں کی کام وہ کہتے ہیں نا، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کے ساتھ برائی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پھر برائی کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور دعائیں کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے دعا نہ کرے، یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے، اس پر غصے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اس لیے خوب اللہ سے مانگے، جو کچھ بھی مانگنا اللہ سے مانگو۔ صبح ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت 4 نفل تہجد کے پڑھ لیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آواز لگائی جائے کہ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون خوفا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رات کے وقت تہجد پڑھتے تھے، وہ کہاں ہے؟ آواز لگائی جائے گی، حکم ہوگا کہ یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ بڑی لاڈلی اللہ کی عبادت ہے تہجد، بڑی لاڈلی عبادت ہے یہ نماز تہجد۔ انبیاء پر فرض تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امتیوں پر فرض نہیں، لیکن یہ بڑی لاڈلی ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے سر میں درد ہوگا تو فرشتے آ کر تمہارے سر کو دبائیں گے، فرشتے۔ اور اگر تمہیں نیند سخت آ رہی ہوگی، یوں جھٹکے لگ رہے ہوں گے، کبھی گر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے تہجد پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو پانا ہے، تو حدیث میں آتا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم نیچے گرے ہو، اللہ کی گود میں گرے ہو، اللہ اپنی گود میں لے لیتا ہے۔ اتنی زیادہ میرے عزیزوں یہ فضیلت ہے، ہماری طرف سے کمی ہے، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ میں نے وہ گزشتہ سے پچھلے دنوں میں جمعہ پڑھایا تھا، اللہ جل شانہ کی جب رحمت ہو رہی ہوگی، دوبارہ وہ دہرا دیتا ہوں، ایک موقع پر تمام انبیاء سے کہا جائے گا جن کی امتیں ہوں گی، بس ایسے بھی لوگ تھے، ایسے بھی انبیاء رسول تھے کہ ان کی امت نہیں تھی، لوگ نہیں تھے امتی ان کے، تو انبیاء رسولوں سے کہا جائے گا کہ اپنی امت کے نمونے میرے پاس لاؤ۔ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے پاس جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے پاس، اپنے صحابہ کے پاس آئیں گے، پریشان۔ صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ آپ فرمائیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا اپنی امت میں سے نمونے میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، آل بیت ہے، اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، کتب ابدال ہیں، آپ جس کو بھی لے کر جائیں گے اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔
آپ لے کر جائیں گے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو، خلفاء راشدین کو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے حبیب، میں نے آپ سے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو لے آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، میری طرف دیکھنا بھائی راشد، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو لے آؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عاجزی کریں گے، گڑ گڑائیں گے، یا اللہ اپنی زبان میں جانے دیجیے، یا اللہ ساری امتیں یہاں پر موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں۔ ہم تو جانتے ہیں نا اپنے گریبانوں میں جب جھانکیں ہمارے کیسے اعمال ہیں، تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم لوگوں کا بھی پردہ رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آج اگر تم کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے، کل قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ یہ ستر پوشی جو ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے عیبوں کو چھپانا، اگر ہمیں کوئی عیب نظر آئے، وہ اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، نسیان سے ہے اور انس الفت سے ہے، بھول جاتا ہے۔ کان الانسان ضعیفہ ہے، کمزور ہے، کان الانسان جہولا، جاہل ہے، گناہ گار ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر یہ مادہ رکھا ہے، فرشتوں کے اندر مادہ نہیں، اس لیے ان میں ولایت بھی نہیں، ولایت اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ کی جو ولی جو ہیں وہ کون ہیں؟ متقین لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ان میں چونکہ تقویٰ ہے ہی نہیں یہ فرشتوں میں، چونکہ ان میں گناہ نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے۔ یہ انسان میں اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کی تخلیق کی، اور فرشتوں نے پھر کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر لیں جو فتنہ فساد کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں ایسی مخلوق کروں کہ جو گناہ کر تو سکے گی لیکن گناہ کرے گی نہیں۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے کہ جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرمائیے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی اللہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مجھ سے بڑا کون سا بھی ہے کہ میں گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، اپنے نافرمانوں کو جب وہ بستر پر جاتے ہیں رات سونے کے لیے، کیسے آرام کی نیند ان کو سلاتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا بڑا ہمارے اوپر فضل ہے۔ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی اپنے ہاتھ پھیلا سکے، یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو ایسے معاف کر دیتا ہوں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور گویا کہ وہ مجھ سے بار بار وہ معافی مانگا۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث قدسی خود اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہے کوئی آدمی ایسا کہ جس نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور میں نے اس کو نہ دیا؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ یہ خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے حبیب سے کہ ایسے بندوں کو، یہ تو وہ بندے ہیں کہ میں نے ان پر 5 نمازیں فرض کی تھی، یہ ان 5 نمازوں کو ادا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ اشراق، چاشت، اوابین کی نماز، اشراق جو آدمی 4 رکعتیں پڑھے 2 کر کے، حدیث شریف میں آتا ہے سورج کے نکلنے کے بعد 15-20 منٹ ٹھہر کر، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھ لے 2 کر کے، اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور قربان جائے کہ جو اس رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لے، وہ ایسے ہے حدیث میں کا حجۃ معی، جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کی، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ کیسے ہمارے لیے یہ رابطے ہی رابطے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو کبھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، نہ انہوں نے فرض روزے چھوڑے، نہ نفلی روزے چھوڑے، نہ صدقات خیرات کرنا چھوڑا، زکوٰۃ تو دیتے تھے، صدقات خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے بندے لاؤ جو کبھی مسجد میں جاتے ہی نہیں تھے،
اس لیے کہ آج کا دن جو ہے اللہ خود فرمائیں گے، آج کا جو دن ہے وہ میری شان اظہار غفاریت کا دن ہے، کہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیسا غفار ہوں، غفور ہوں، کتنا زیادہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو پھر اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک اصول ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت اب ہمیں تو نہیں پتا ہمارے اوپر رحمت ہوگی نہیں ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے جیسا ہمارا گمان ہوگا اللہ فیصلہ بھی ویسا ہی فرمائے گا، اس لیے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے بارے میں اچھا ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ میں معاف کریں گے، لیکن جو احکامات ہیں، 5 نمازیں ہیں، اب یہ فرض روزے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ضروری ہیں، یہ ہمارے ذمہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ٹیکس دینے سے زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے، ٹیکس تو یہ غاصبانہ ایک حکم ہے حکومت کی طرف سے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، وہ الگ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ٹیکس ادا کرنے سے، چاہے سالانہ جتنا بھی ٹیکس بن جائے، ماہانہ جتنا بھی ہمارا ٹیکس بنے، حکومتیں جو ٹیکس جو وصول کیا کرتی ہیں وہ زکوٰۃ میں ان کی کٹوتی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ یہ سمجھا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ الگ اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار جب دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ہواؤں میں پرندے چرندے، پانی میں مچھلیاں اور چرند پرندے جانور، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ روزہ جو ہے اللہ اور اس کے بندے کو تو پتہ ہے کہ یہ روزے کے ساتھ ہے، باقی اور کسی کو بھی پتہ نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزے کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن جب دسترخوان لگتے ہیں تو وہ سب سے پہلے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو پتہ کہ یہ حج کر رہا ہے۔ عمرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ کہ یہ عمرہ کر رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اگرچہ سب کو پتہ نہ ہو، لیکن جس کو زکوٰۃ دے اس کو تو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے علاوہ اور کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب اپنے ذمہ رکھا کہ اس کا اجر و ثواب میں خود عطا کروں۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے الفت، محبت، انس بھی مل جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے کی وجہ سے نورانیت اور روحانیت بھی لوگوں کو مل جاتی ہے، روزے داروں کو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، آداب کے ساتھ اور شوق کے ساتھ روزے رکھیں۔ اور آج کل تو بالکل محسوس بھی نہیں ہو رہے، ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، نہ بھوک کا نہ پیاس کا۔ ہاں، جن کو کوئی بیماری ہو، شوگر وغیرہ، ان کو میرا خیال کہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی وہ روزے رکھ رہے ہیں، ان کو تو اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے وہ تو زیادہ وہ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اس لیے دعائیں کیا کرو، سارے بیماروں کے لیے دعائیں کیا کرو، اور جو فوت ہو چکی ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرو۔ ہمارے ایک نمازی، ان کے بڑے بھائی فوت ہو کے، یہ زبیر بھائی ہیں، انہوں نے بھی مجھے دعا کا کہا کہ ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ وہ بھی ہم دعا کریں گے۔ تو دعائیں کیا کرو، اپنے لیے بھی دعائیں کرو، اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرو، سب امت، پوری امت کے لیے دعائیں کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، یہ بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، رمضان کا مہینہ۔ اس لیے ہم روزے رکھیں،
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی بلکہ روزانہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کو معاف فرماتے ہیں، 60,000 آدمیوں کو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے 10 لاکھ روزانہ افطار کے وقت۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنی زیادہ اللہ کی یہ رحمت ہے، روزانہ افطار کے وقت۔ اور افطاری کے وقت ہم تو وہ مشغول ہو جاتے ہیں افطاری کی تیاری میں، حالانکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس وقت اللہ سے خوب مانگیں۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے تو اتنی ہی تعداد میں، جتنی تعداد میں روزانہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، بخشش ہوتی ہے، اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ آخری رات میں معاف فرماتے ہیں۔ اور جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو معاف فرما دیتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دوسرا روزے دار کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی تو طاقت نہیں رکھتا روزہ افطار کرانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ، ایک کھجور کے دانے کے ساتھ، یا ایک گلاس پانی کے ساتھ، یا ایک گلاس لسی کے ساتھ اگر روزہ افطار کر دو، تب بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں روزہ افطار کرنے کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے دکاندار بھائی جو ہوتے ہیں، اور خصوصاً یہ ریڑھی جن احباب نے، جن بھائیوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور پھل فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی وہاں پر روزے دار ہو تو ان کو چاہیے کہ روزہ افطار کرا دیا کریں، چاہے کھجور کا دانہ دے دے، 2 کھجور کے دانے دے دے، اس سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ روزے دار جو افطار کرا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی سیراب ہو کر کسی کو روزہ افطار کروائے، پیٹ بھر کر کھلائے، تو آپ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے سیراب ہو کر، اور پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہماری سب کی خواہش ہے کہ ہمیں حوض کوثر نصیب ہو، جام کوثر نصیب ہو، اور پیارے حبیب اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے ہمیں پلائیں، تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب، یہ ہمارے لیے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے میں اپنے ملازم سے تخفیف کرے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے اس سے کام لیں، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اس کو پہلے رخصت کر دے، روانہ کر دے کہ آپ کو روزہ، جاؤ آرام کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے ایسے، جیسے بینکوں میں آج کل وہ 2 بجے بینک بند ہو رہے ہیں، اور اکثر یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے ملازم سے تخفیف کرے گا، نرمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت والے دن اس پر نرمی والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، آج 6 روزے میں بڑی جلدی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف بھرپور متوجہ ہونا چاہیے، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادات کریں۔ فرائض تو ہم ادا کر رہے ہیں، نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، نماز تراویح بھی مسجد میں ادا کی جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت بھی ضروری ہے، اور تمہارے اوپر میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی تھی، صحابہ نے اجماع فرما لیا تھا، تو آپ مسجد میں وہ تراویح کے ساتھ آپ مسجد میں آ کر 20 رکعت تراویح ادا کریں۔ یہ خود اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ، کیونکہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر میرا سنت بھی ضروری ہے، میرے طریقے پر بھی عمل کرو، اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی عمل کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے پوری نماز تراویح پڑھی جائے اور مسجد میں آ کر تراویح ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے۔